دور دراز سے لوگ آئے ہیں، سبوں کو اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیجیے، اور کچھ نہیں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھے۔ ہماری ماں بہنیں بھی میری تقریر سنیں، ہمارے بچے بھی سنیں، ہمارے بزرگ بھی سنیں۔ آخری میں فیصلہ کریں کہ مولانا غلام ربانی نے آپ کو کون سا پیغام پیش کیا۔ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس اور عقیقہ شریف کی محفل ہے، تو جیسی محفل ویسی تقریر۔ موضوع تو بہت ہے، آپ جس موضوع پر کہیں اسی موضوع پر تقریر ہو، لیکن آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا، عقیقہ کس کو کہتے ہیں اور عقیقہ میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، پھر کبھی آؤں گا جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی، لیکن آج جیسی کانفرنس ویسی تقریر۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی زیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی۔ بآواز بلند، بآواز بلند درود شریف پڑھیں، پڑھیں زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ پنڈال بھی بہت خوبصورت، علماء بھی بہت خوبصورت، اور آپ بھی بڑے خوبصورت، لیکن جس دولہے کے لیے آپ نے کرسی لائی ہے، کرسی بھی خوبصورت ہے، مگر ٹھنڈی کا موسم ہے، نیچے سے ٹھنڈی لگتی ہے، تو کم سے کم اوپر چادر ہونی چاہیے۔ بولیے، ہوا چل رہی ہے، اسی لیے میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا تاکہ میں گرم ہوں تو یہ کرسی مجھ کو، بولو، یہ کرسی مجھ کو ٹھنڈا نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ٹھنڈا ہو جاؤں اور میری تقریر بھی ٹھنڈی پڑ جائے۔ تو بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، شعر ملاحظہ فرمائیں، شعر سنیے۔ شاعر لکھتا ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شعر سنیے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اور یہ بھی شعر سنیے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن،
اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، آپ کے سینے میں اللہ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے، آپ کے سینے میں اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے، آپ کے سینے میں قبر کی منزل پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے سینے میں قیامت کا خوف پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنیں۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ایمان والوں خبردار رہنا، ایمان والوں ہوشیار رہنا، ایمان والوں چوکنا رہنا، چوکنا، چادر مت اوڑھ کر رہنا، چوکنا رہنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، کہیں ایسا نہ ہو زمین جائیداد سونے چاندی کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ بابو لوگ اگر میری بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، بھائی بہنوں سے ہوشیار رہنا، اپنے زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی اپنے پیسوں سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ پیسہ تمہیں بے ایمان بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد تمہیں شیطان بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو بیوی کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ بابو لوگ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے انسان آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے، گاؤں کے بڑے بڑے پردھان مکھیا سرپنچ تھے، گاؤں کے بڑے بڑے مالدار تھے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، زمین مٹ گئی، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے، جیسے کل لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے آج بھی لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا، نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا، شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا، حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ مر کر مٹی میں مل گئے، زمین کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، پورا خاندان مٹ گیا۔ مگر اللہ والوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، جن کے مزار پر جا کر تم چادر چوم کر چلے آتے ہو، پھول ڈال کر چلے آتے ہو، لیکن غور نہیں کرتے بزرگوں کا مزار چادر چومنے کے لیے نہیں ہے، پھول ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بزرگوں کا مزار عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، سبق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بزرگوں کے مزار پر جاؤ تو غور کرو، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، لیکن غریب نواز کو بولو سارا ہندوستان یاد کر رہا ہے، غوث اعظم کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، اعلیٰ حضرت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، سرکار حافظ ملت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، حضور صدر الشریعہ علی رحمہ کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، حضور مجاہد ملت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے، حضور تاج الشریعہ علی رحمہ کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ جب آپ غور کرو گے
تو پردہ نظروں سے ہٹ جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے، جو پیسے کی محبت میں مرتا ہے، جو سونے چاندی کی محبت میں مرتا ہے، دنیا اس کو بھول جاتی ہے، مگر جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے۔ مٹھا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اے ہمارے بچوں مرنا تو سب کو ہے، ارے زور سے بولو، حدیثیں تو سناؤں گا لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، میری طرف دیکھیے۔ اے ہمارے بچوں مرنا تو سب کو ہے مگر شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ قوم یا تو گمراہ ہو گئی یا تو وہ قوم کافر و مشرک ہو گئی۔